امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور آئندہ چند روز کے دوران اس بات کا بھی فیصلہ متوقع ہے کہ خطے میں کوئی بڑی جنگ ہوگی یا نہیں، کیونکہ امریکہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ایران پر حملے کی تیاریاں کر چکا ہے، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے سخت رد عمل کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرنے والے ملک عمان کے وزیر خارجہ سید بدر کے مطابق جمعرات کو ایک بار پھر جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات طے پا گئے ہیں اور معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جانب مثبت کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی جمعرات کو مذاکرات کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ایران ابھی ایک پروپوزل پر کام کر رہا ہے اور ایران کی سیاسی قیادت نے ابھی تک اس کی منظوری نہیں دی ہے، جبکہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو امید ہے کہ انہیں یہ پروپوزل منگل تک مل جائے گا، جس کے بعد امریکی وفد جمعرات کو مذاکرات میں حصہ لے گا۔ اس ساری صورتحال میں کل ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مذاکرات کے حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز کا تبادلہ ہوا اور حوصلہ افزا سگنلز ملے، تاہم ہم امریکی اقدامات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تمام ضروری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی چینل CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ابھی تک پروپوزل کے ڈرافٹ پر کام کر رہے ہیں اور ہم اس ڈرافٹ کو اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ اس سے دونوں فریقین کے خدشات دور ہو سکیں۔ عباس عراقچی کے مطابق انہیں یقین ہے کہ اس پروپوزل پر جنیوا میں بات چیت ہوگی اور دونوں فریق ایک متن پر کام کریں گے تاکہ جلدی معاہدہ کیا جا سکے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات سے پہلے منگل یعنی کل تک ایرانی پروپوزل کی منتظر ہے، جس کے بعد ہی امریکی وفد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق توقع ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کار جمعرات کو جنیوا میں ملاقات کریں گے تاکہ ایران کی جانب سے پیش کیے گئے جوہری معاہدے کے تفصیلی پروپوزل پر بات چیت کی جا سکے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کو امید ہے کہ انہیں یہ پروپوزل منگل تک موصول ہو جائے گا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ امریکی حکام کے مطابق یہ سفارتی کوشش کے لیے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دیا جانے والا آخری موقع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ٹرمپ ایک بڑی فوجی کارروائی کا حکم دیں جو براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنا سکتی ہے، ایک سینئر امریکی عہدیدار نے مجوزہ ملاقات کی تصدیق کی، لیکن یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اب بھی ایران کے پروپوزل کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا کہ اگر ایران کوئی مسودہ پیش کرتا ہے تو امریکہ جنیوا میں ملاقات کے لیے تیار ہے تاکہ تفصیلی مذاکرات شروع کیے جا سکیں اور دیکھا جا سکے کہ کیا کوئی جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی عہدیدار نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ایران مکمل جوہری معاہدے سے پہلے ایک عبوری معاہدے کے امکان پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر دونوں نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ حملے کا حکم دینے سے پہلے سفارتکاری کو ایک موقع دیا جائے، جبکہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے عباس عراقچی کو بتایا ہے کہ ٹرمپ کا موقف ہے کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی زیرو ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ ایران کی ایسی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے جس میں علامتی افزودگی شامل ہو، بشرطے کہ ایران ثابت کر سکے کہ یہ منصوبہ نیوکلیئر ہتھیار تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دے گا۔ یہ ساری صورتحال میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے یہ قیاس آرائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایک معاہدے پر پہنچنے سے پہلے فی الحال دونوں ممالک کے درمیان ایک عارضی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، مگر آج ایران کی وزارت خارجہ نے ان قیاس آرائیوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے تہران میں ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ عارضی معاہدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کسی بھی معاہدے کے متن کی تیاری مشترکہ کوشش ہوتی ہے۔ ہم اس وقت اپنا موقف تیار کرنے کے مرحلے میں ہیں اور امید ہے کہ اگلے 2 یا 3 دنوں میں مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے اس دوران ایران کی جانب سے مذاکرات کو طول دینے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران طویل مذاکرات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، مذاکرات ہمارے لیے اسی وقت مفید ہیں جب وہ کسی نتیجے تک پہنچیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم جلد از جلد پابندیاں ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ایران سفارتی راستہ اختیار کرنے میں سنجیدہ اور پرعزم ہے اور ہم یہ عمل اسی وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمیں محسوس ہوگا کہ اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ایک طرف مذاکرات پر زور دیا جا رہا ہے تو دوسری جانب دونوں ممالک کی طرف سے فوجی کارروائی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ امریکہ نے ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر خطے میں بڑے پیمانے پر فوجی ساز و سامان منتقل کر دیا ہے، جبکہ ایران بھی مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کہ کسی حملے کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ ایسے میں ہفتے کو ایک انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صدر ٹرمپ فرسٹریٹڈ ہیں، مگر وہ بہت تجسس کا شکار ہیں کہ خطے میں امریکہ کی اتنی بڑی فوجی طاقت کے باوجود ایران نے مذاکرات میں اب تک ہار کیوں نہیں مانی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسٹیو وٹکاف کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر ایران کا جھنڈا پوسٹ کیا اور اس کے اوپر لکھا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں ہار نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔